اعلان کیا کہ جو انڈیا کا حصہ انڈیا اپنے کو کلیم کرتا ہے ایک ریاست ہے اروناچل پردیش، انہوں نے کہا کہ یہ چین کا حصہ ہے جو ہندوستان نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، اروناچل پردیش۔ تو آپ کے حوالے سے کشمیر کاز کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ ٹرمپ نے، میں کریڈٹ دیتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ انہوں نے کشمیر کا ایشو کیا کہ یہ بنیاد ہے پاکستان اور ہندوستان تنازع کی۔ کشمیر آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے کشمیر کی جنگ آزادی کا۔ اس کی سعودی عربیہ ہمارے پاس آیا کہ یار ہماری مدد کرو، ہمیں ہیلپ کرو۔ یہ ایک نیا مقام ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگلے 10 سالوں میں جو میجر مسلم مڈل پاورز ہوں گی اس میں پاکستان سر فہرست ہوگا، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا کے علاوہ انشاءاللہ۔ اور ابھی بھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ آج پوٹن جا رہا ہے اپنا دلی مودی کو ملنے، تو وہ لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ کیا نیا اسلحہ لینا ہے، جو آپ نے کہا S-500، اور ایک جہاز بھی ہے نیا ان کا ہے SU-57 رشیا کا، وہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ سے ہم مار پڑی، اب نیا اور اسلحہ لو۔ بہرحال پاکستان کی جو پالیسی ہے آن کشمیر، وہ پالیسی قائد اعظم کی پالیسی ہے کشمیر، کسی پارٹی، کسی حکومت یا کسی ادارے کی نہیں ہے، اور یہ پالیسی پاکستان بننے سے پہلے بنی تھی کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اینڈ دیر کین بی نو ڈیویشن آن دیٹ۔ لوگوں نے فارمولیز بھی دیے ہیں، سارا دیے ہیں، بٹ دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل۔ 2 ایشوز ہیں جس میں قائد اعظم نے کلیئر کہا تھا، ایک فلسطین اور ایک کشمیر، اینڈ دیٹ ریمینز پاکستان's پالیسی۔ دوسری بات میں کہوں گا کہ یہ جس بنیاد پر پاکستان کی آزادی ہوئی، 2 قومی نظریہ، وہ ابھی تک قائم اور دائم ہے، بلکہ اس کو اور تقویت پہنچی ہے۔ جو بنگلہ دیش میں انقلاب آیا ہے، ان کی اسلامی شناخت واپس آئی ہے، اور جو ہندوستان میں RSS کر رہی ہے ہندوتوا کے ذریعے، وہ قائد اعظم نے جو ایک ویژن دیا تھا ہمیں 90 سال پہلے 2 قومی نظریہ کا، اس کی وہ تصدیق کرتی ہے، اس کو اور تقویت پہنچتی ہے۔ یہ تاریخی پس منظر واضح ہونا چاہیے۔ مائی فرینڈز، 2025 میں 3 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو بہت پازیٹیو ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ایک بنیاد رکھتی گئی ہے کہ 2026 میں کشمیر کاز کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں۔ پہلا تو یہ ہوا جو مئی میں اس کا ذکر بھی ہوا، مارکا حق کا، پاکستان کی ہندوستان کے اوپر جو فتح ہوئی ہے، اور ابھی بھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ آج پوٹن جا رہا ہے اپنا دلی مودی کو ملنے، تو وہ لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ کیا نیا اسلحہ لینا ہے، جو آپ نے کہا S-500، اور ایک جہاز بھی ہے نیا ان کا ہے SU-57 رشیا کا، وہ لینا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شاید اس کی وجہ سے ہم مار پڑی، اب نیا اور اسلحہ لو۔ بہرحال تو یہ ایک بنیادی بات ہے، اور اس کی تصدیق ٹرمپ نے کی، دنیا نے کی۔ تو نمبر 1 جو ایک بیلنس تھا وہ تبدیل ہو گیا ہے، ایک برابری کی بنیاد پر۔ نیوکلیئر پر تو تھے ہم، لیکن ایون کنونشنل پیرٹی ریسٹور کر دیا ہے، اور بلکہ پاکستان کا مقام ایک بڑھ گیا ہے، مشرقی وسطیٰ میں بھی ہم ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہو گئے ہیں کہ سعودی عربیہ ہمارے پاس آیا کہ یار ہماری مدد کرو، ہمیں ہیلپ کرو۔ یہ ایک نیا مقام ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اگلے 10 سالوں میں جو میجر مسلم مڈل پاورز ہوں گی اس میں پاکستان سر فہرست ہوگا، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، انڈونیشیا کے علاوہ انشاءاللہ۔ سو ایک یہ نئی حقیقت ہے 2025 کی۔ دوسری نئی حقیقت یہ جو ہے کہ ہم سبق سیکھیں فلسطین سے۔ جب شروع ہوا یہ جنگ آزادی فلسطین کی حماس کی قیادت میں، جو ایک حریت پسند تحریک ہے، اس کا دہشت گردی سے تعلق نہیں ہے، انڈر انٹرنیشنل لا، بی ویری کلیئر، بین الاقوامی قوانین کے تحت جہاں بیرونی فوج قابض ہے، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو یا مقبوضہ فلسطین ہو، ادھر ان کا حق ہے کہ وہ آرمڈ سٹرگل کریں، مسلح جدوجہد جائز ہے انڈر انٹرنیشنل لا، ویدر اٹس آکیوپائڈ کشمیر اور آکیوپائڈ پیلسٹائن انڈر انٹرنیشنل لا۔ اس میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میرا ایک ہی ایجنڈا ہے 7 اکتوبر 2023 کو، کہ میں خدا نخواستہ یہ حماس کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آج امریکہ کے تحت مذاکرات دوحہ میں ہو رہے ہیں، حماس کے اور اسرائیل کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک تحریک آزادی ہے، طاقت جتنی بھی ہو دوسری طرف دشمن کی طرف، اس کو کچلا نہیں جا سکتا، اور وہ ابھی بھی حماس کے 25-30 ہزار حریت پسند قائم ہیں، غازہ کے اندر ہیں۔
15,000 شہید ہوئے تھے لیکن 20,000 اور آ گئے ہیں، 30,000 کی فوج ہے ان کی حماس کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا سبق ہے ہمارے لیے بھی. اور اس سے اس جو جینوسائڈ ہوا ہے، لائیو جینوسائڈ، جس سے مغرب کے دور معیار بھی ایکسپوز ہوئے ہیں مغربی حکومتوں کے، لیکن ایک بہت بڑا اس کا نتیجہ نکلا. پہلی دفعہ مغربی رائے عامہ فلسطین کے بارے میں تبدیل ہو گئی ہے، اسرائیل کے بارے میں تبدیل ہو گئی ہے. اور اس کی عکاسی ہوئی نیو یارک میں، جس میں ممدانی صاحب میئر بن گئے ہیں مسلمان، 34 سال کے، اور ان کا ایک پلیٹ فارم کیا تھا؟ فلسطین کے ساتھ یکجہتی. اور 30% نیو یارک کے یہودیوں نے ان کو ووٹ دیا. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ امریکی رائے عامہ، مغربی رائے عامہ فلسطین کے بارے میں تبدیل ہوئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کاوشیں کوششیں ہوں تو یہ تبدیلی اگر ہم کوشش کریں اور پش کریں. اور تیسری بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو میں نے بتایا پاکستان ہندوستان کی جو جنگ کے نتیجے میں پاکستان کی فتح، دوسرا یہ فلسطین میں حماس کا جو مزاحمت کرنی ظلم کے خلاف. تیسری بڑی ہے کہ چائنا، آپ کا جو بہترین دوست ہے، جو بیسٹ فرینڈ ہے، اب وہ چائنا از ٹوڈے اے ڈی فیکٹو پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ. کشمیر ڈسپیوٹ کی بات کرتے ہیں تو کشمیری عوام، پاکستان، انڈیا کے علاوہ چائنا از اے فیکٹر آلسو. اور یہ ہمارے لیے باعث تقویت ہے، کیونکہ جب 5 اگست 2019 کو مودی نے اعلان کیا تھا کشمیر کے حوالے سے آرٹیکل 370 کا، جس کا ذکر بھی آپ نے دیکھا ڈاکیومنٹری میں، اس میں امیت شاہ نے 7 اگست کو بیان دیا تھا، پھر راجناتھ سنگھ نے بھی دیا. انہوں نے کہا کہ اب ہماری نظریں ہیں 3 چیزوں پر: ایک آزاد کشمیر، دوسرا گلگت بلتستان، اور تیسرا اقصی چین. اقصی چین حصہ ہے چائنا کا، جس کو وہ انڈیا بھی کلیم کرتا ہے، اور جو جوڑتا ہے تبت اور شنجیانگ کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ چائنا نے یونائٹڈ نیشنز ہم گئے 2 مرتبہ، چائنا کے ذریعے ہم گئے. اور چائنا نے اب کیا کیا اس سال؟ 3 بڑے کام چائنا نے بھی کر دیے. ایک تو جب 10 مئی کو ختم ہوا پاکستان نے انڈیا کا سیز فائر کرایا ٹرمپ نے، اور ٹھیک کہا سردار صاحب نے کہ ٹرمپ نے، میں کریڈٹ دیتا ہوں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کہ انہوں نے کشمیر کا ایشو کیا کہ یہ بنیاد ہے پاکستان اور ہندوستان تنازع کی، کشمیر. ہی ریز دا ایشو 3 ٹائمس. اور بلکہ مجھے حیرانگی ہے کہ ہماری طرف سے اس کو آگے کیوں نہیں لے کے گیا. وی شوڈ ہیو ٹیکن اٹ فارورڈ. اس کے علاوہ 10 مئی کو یہ بھی ختم ہوا. 14 مئی کو چائنا نے اعلان کیا کہ جو انڈیا کا حصہ، انڈیا اپنے کو کلیم کرتا ہے، ایک ریاست ہے اروناچل پردیش. انہوں نے کہا کہ یہ چین کا حصہ ہے جو ہندوستان نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، اروناچل پردیش. اس کا نام انہوں نے چائنیز نے رکھ دیا، چائنیز نام زنگنان. اور انہوں نے کہا کہ ان کے 52 جگہ ہیں، ان کے سڑکیں ہیں، پہاڑ ہیں، اس کے چائنیز نام دے دیے انہوں نے کہ یہ چین کا حصہ ہندوستان نے غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اعلان تھا. ساتھ انہوں نے اعلان کیا، ہندوستان نے کہا کہ ہم پانی کا استعمال کریں گے ایز اے ویپن، ویپنائز واٹر. چائنا نے کیا اعلان کیا کہ برہما پترا کے اوپر ہم ایک ڈیم بنا رہے ہیں، اور وہ ڈیم جو ہے وہ اوپر سے پار کنٹرول کرے گا. تو وہ بھی جو انڈیا کے عزائم تھے مودی کے، وہ فیل ہو گئے. اور تیسرا کام ہم نے پچھلے 2 ہفتے پہلے کیا ہم نے، کہ شنجیانگ اور تبت کے درمیان ایک بہت بڑی ریلوے لائن ہوگی جو کاراکرم کے اوپر ہوگی، اور وہ ریلوے لنک کرے گا شنجیانگ کو اور تبت کو. ظاہر ہے کہ ٹریفک تو بڑی کم ہوگی، لیکن اس میں فوج تو جا سکتی ہے نا اس ٹریفک میں. تو آپ کے حوالے سے، کشمیر کاز کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. اب آئندہ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ بڑی واضح ہیں. جو انٹرنیشنلی کنجی 2 ممالک کے ساتھ ہے کشمیر کاز کی. ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں امریکہ نہیں کہہ رہا، میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہا ہوں، کیونکہ امریکن سسٹم ویسے بھی پرو انڈیا ہے، لیکن ٹرمپ کی اپروچ مختلف ہے، کیونکہ ٹرمپ پہلا امریکن پریزیڈنٹ ہے جان ایف کینیڈی کے بعد 60 سالوں میں جو امریکہ کی روایتی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اس کی سوچ وکری ہے، اور ڈیپ اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں ہے، اور وہ جنگجو نہیں ہے. وہ چاہتا ہے بزنس ہو، کاروباری کام کرے، ٹرانزیکشن کرے. تو ٹرمپ کے 3 سال ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم فائدہ اٹھائیں کشمیر کاز کے لیے. اور دوسرا ہے چائنا. چائنا آپ کے ساتھ کھڑا ہے، اور چائنا بھی ہندوستان کی بالادستی کے خلاف ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات ہمیں کرنی چاہیے کہ
جب ہم کشمیر کاز کی بات کریں تو کشمیر اینڈ پیلسٹائن آر ٹوین کازز، ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن. ان کو ساتھ لنک کریں، ان کو نتھی کریں، کیونکہ اگر فلسطین کے حوالے سے رائے چینج ہو رہی ہے تو کشمیر کاز اور فلسطین کاز میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی ظلم ہو رہا ہے، وہاں بھی ایک نظریاتی پالیسی ہے. ہندوستان اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، وہ ایرک سے اسرائیل کی بات کرتے ہیں. دونوں جگہ یہ آبادی کو بیلنس کو تبدیل کر رہے ہیں کہ مسلمان کم ہوں اور دوسری باہر سے لوگ آ جائیں. اسرائیل نے بھی کیا ہے سیٹلرز کے ساتھ، اور انڈیا بھی یہی کر رہا ہے. تو یہ اور دونوں میں اقوام متحدہ کے ایک قراردادیں ہیں جو ان کی قانونی جواز ہے. اور آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، چونکہ آزاد کشمیر کے ہمارے دوست بھی موجود ہیں، مہربانی کر کے آزاد کشمیر کی سیاست کو پاکستان کی سیاست سے ڈیلنک کر دیں. ادھر کوئی چیز آتی ہے تو اس کا نثر آزاد کشمیر میں بتا. آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے کشمیر کی جنگ آزادی کا، اس کی پاکستان سیاست سے نہیں ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے مشرف صاحب کا دور تھا تو اس کو بڑا بات ہوئی مسلم لیگ کاف کی کہ جی ان کو پارٹی بنانی چاہیے. میں اس کی مخالفت کی، میں کہا نہیں ہونی چاہیے. ادھر پارٹی ہے اپنی ادھر ساری، جو انڈیجنس پارٹیز ہیں آزاد کشمیر کے، ان کو آگے آنا چاہیے. ادھر سے ہم کرتے ہیں، ادھر اگر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے مسلم لیگ کی ادھر چینج ہوتی ہے، ادھر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے ادھر چینج ہوتی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوسناک تھا. میں نے تو مذمت بھی کی تھی اس وقت بھی کہ جب 27 اکتوبر کو بنے گا تو یہ کشمیر کا it is linked with the liberation of occupied Kashmir and that should be the number one priority. اس کو پاکستانی سیاست سے منسلک نہیں کرنا چاہیے. چینج کیا ادھر بھی کرو سارا اس کا کوئی. اور میں نوجوان جو ہیں اور میں بھی کرتا ہوں جو میں نے ڈیمانڈ کی تھی کمیٹی جائز میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت بڑا چینج آ رہا ہے.